حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈریم اسٹوریز کے معزز ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ لفظ معجزہ اس سے نکلا جس کے معنی کوئی ایسی چیز جسے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں بچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اسی طرح عکاشہ بن محسن مورکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی مویتر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیر دار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ایسی پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ سارا سامان گرجا کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسے ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ تو گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے پر ابو لہب کا بڑا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودیہ زینب بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے تو اس نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا، ایک نوالا منہ میں تو لے لیا مگر اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی مجھے خبر دے رہی ہے کہ اسے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا آپ کو اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اس زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت تو معاف کر دیا مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر عائل ہو گیا، بہت زیادہ زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویداد دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، تمام معجزات کو ان کے سطور میں بیان کرنا ممکن نہیں،
پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔